بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، بہت سی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی کے آثار ہیں، اب وہ پکے ہیں یا کچے ہیں، یہ بھی ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ نیب ایک دفعہ پھر متحرک اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے، تو اس پر یہ موسم کہاں لے کے جائے گا اور یہ سچویشن کدھر جائے گی، یا لوگوں کی جو ٹینشنز ہیں یا لوگوں کے جو مسائل ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سچویشن کریٹ کی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی نوید سننے میں آ رہی ہے کہ شاید وہ بھی واپس آ جائیں، اور جو قرضے جو آئی ایم ایف سے ہم قرضے لیے ہیں ہم نے، یہ کوئی بھی ملک اگر قرضے لیتا ہے آئی ایم ایف سے تو اس وجہ سے لیتا ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان یا کسی بھی کنٹری میں انویسٹمنٹ کی جا سکے، اس میں ارننگ کی جا سکے اور ایک کنٹری کو سٹینڈ کیا جا سکے۔ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن دیکھنے کی یہ بات ہے کہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں وہ آگے پروڈکٹیو کہیں یوز بھی ہو رہے ہیں، کہ صرف قرضے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اتنا قرضہ پاکستان پر ہو گیا اور اتنا قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے، تو وہ جو پیسے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کہاں پر ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل واڈا صاحب جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا، انہوں نے اپوزیشن کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ 3 بندے وہاں سے آ جائیں، 3 یہاں سے آ جائیں اور ہم مناظرہ کریں گے، اور جو جیت گیا عوام کے سامنے عوام اس چیز کو جان لے گی۔ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی بھی جو نمائندہ ان کے جو رہنما ہے وہ ان کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہے، تو ان ساری بات پر، ان سارے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلے احسان بٹالوی صاحب، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار صاحب، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ینگ جو لائر ہیں اور جو ایک نظر رکھتے ہیں بہت قانون کے اوپر، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے وہ بھی محتاج نہیں ہے، بلک شیر کوسا صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور بلکہ ہم سٹارٹ بٹالوی صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ بٹالوی صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کے آثار ہیں، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں کوئی تبدیلی ہوگی، یا اگر تبدیلی ہوتی ہے اس سے عوام کو بھی کوئی فائدہ ہوگا، یا صرف سیاسی تبدیلیاں جس طرح پہلے ہوتی تھی اسی طرح ہی اب جاری رہیں گی؟ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ اچھا ٹھیک۔ یہ کچھ اینکر حضرات کے اپنے خواہشات، تو وہ کہتے ہیں ناسودہ خواہشات ہیں، جی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ جی اس سے اس چیز کو تو بھول جائیں کہ کوئی تبدیلی ہو رہی ہے۔ اور بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے بتائیں تبدیلی کس بات کے لیے۔ جی سب سے بڑا جو بزدار صاحب پہ ایک پرابلم آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ انہیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، جی کہ ہم لوگ ہیں غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا نام، بڑا آدمی، بڑا ذمہ دار، بڑا انڈسٹریلسٹ ہم پہ رول کرے۔ جی یہ کمنر ہے، جی یہ مٹی چھوٹ کے آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بزدار، بز کا مطلب ہے فارسی میں بکری، جی دار کا مطلب ہوتا ہے رکھنے والا۔ جی یہ بکریاں پالنے والے ایک قبیلے سے جی آیا ہے، جی اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ جی میں نے کہا یہ نہیں کیا کہ نہیں کیا، کرنا بھی نہیں، جی ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں نے وہی لفظ دہراؤں گا، غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہے۔ جی ہم صرف غلامی چاہتے ہیں۔ ہم سڑک پہ گرا ہوا کسی کتے کا پٹا دیکھ کے اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں جی کہ کہیں ہمارا پٹا نہ یہ نکل نہ جائے جی ہمارے۔ تو میرے بھائی، اس سے اب مجھے کوئی بندہ یہ بتا دے کہ بزدار نے تکلیف کیا پہنچائی ہے۔ نہ میں اس کا دوست ہوں، جی نہ واقف ہوں، نہ زندگی میں کبھی ملا ہوں۔ جی میں ایک سادہ سا اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، جی لکھنے والا بندہ ہوں، تو مجھے کوئی سمجھا دے کہ اس نے تکلیف کیا دی ہے۔ نہیں تو اگر یہ بات کی جائے کہ بزدار صاحب نے ابھی تک اچھے کام کون سے کیے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کس نے اچھے کام کیے تھے؟ نہیں، ایک نام تو لے دیں۔ نہیں سر، دیکھیں یہ جو اب کی بار جو گورنمنٹ آئی ہے اس پر انہوں نے کیا جنہیں لوٹا قوم کو، وہ اچھے کام تھے۔ جی اب ریلوے میں 300 ارب روپے کھا گئے، وہ اچھے کام تھے۔ جی موٹر وے میں 8 ارب کھا گئے، وہ اچھا کام تھا۔ جی جو آپ کی یہ بس بنی اس میں کوئی تقریباً 150 ارب کھا گئے، وہ اچھا کام تھا۔ جی میٹرو اچھے کام مجھے بتا دو دے کون سے تھے۔ نہیں لیکن شریف سٹی کے نام پہ جی اربوں سے جی وہ ڈونیشن لیتے رہے، رشوت، جی جو رشوت آتی تھی وہ کہتے تھے شریف سٹی کے نام پہ بھیج دیں۔ جی جیسا یہ کے الیکٹ میں ابراج گروپ نے اور نقوی نے، عارف نقوی نے $20 ملین اس پر رشوت ڈالی ہے، جس کا پروف موجود ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے۔ کسی نے پوچھا انہیں؟ لوگ تو کراچی والے چیخ رہے ہیں جی بجلی، اور میں حیران ہوتا ہوں، جو سینئر لوگ بھی، سراج صاحب جو جماعت اسلامی کے صدر ہیں،
وہ بھی اسی حکومت کو کوس رہے ہیں. وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ کھایا کس نے, لوٹا کس نے, اس کا ایگریمنٹ کس نے کیا. اس ایگریمنٹ کی کاپی تو پیش کر دیں. یہ بالکل آپ کی بات اس بالکل کی کاپی تو لوگوں کے سامنے پیش کریں. لیکن ڈالوی صاحب جتنی پرانی حکومتیں تھیں وہ ساری تو کرپٹ تھیں, سارے لوگ یہی کہتے ہیں. اور یہ جو اس گورنمنٹ کو ووٹ دیا تھا اسی وجہ سے دیا تھا کہ یہ بہت افیکٹو کام کرے گی, ایڈمنسٹریشن بہت اچھی کرے گی. صرف اس وجہ سے بزدار صاحب کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے. پرسنلی کوئی بزدار صاحب سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر سی ایم پنجاب ہے اس وجہ سے ان کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ وہ مہنگائی کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہے. چینی کو کم از کم کنٹرول کر لیں, آٹے کو کنٹرول کر لیں, صرف اس وجہ پر. اور پرسنلی کوئی بھی بزدار صاحب سے نہیں. اور آپ نے جو اس سے پہلے حکومتوں کی بھی بات کی, بالکل ٹھیک ہے. صاحب کی اجازت سے اس سوال کا تھوڑا سا جواب دیں سر بسم اللہ. آپ پہلے بتائیں شوگر ملیں کس کی ہیں, مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں. جی 87 شوگر ملیں ہیں کس کی؟ وہی جن کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی 17 ایک بندے کی جس بندے کے شخص کا نام آصف زرداری ہے. جی 12 اس نے چھین لی ذوالفقار سے اور دوسرے لوگوں سے. جی 12 چھین کے وہ 17 بنا لی. جی باقی پنجاب کے لوگوں کی, جی سب منسٹروں کی, سب سیاستدانوں کی. جی اگر ان کے والد صاحب نے نہیں بنائی تو ہمارا قصور تو نہیں ہے, ان کا اپنا قصور ہے. جی بات تو یہ ساری نہیں بلکہ بلک صاحب کی طرف ہی آتے ہیں. بلک صاحب سب سے پہلے تو یہ کرونا کی اگر بات کریں, کیونکہ ہر پروگرام میں کرونا کے لیے دعا تو ہم ضرور کرتے ہیں کیونکہ یہ وبا پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں. بل جس نے نہیں بنائی تو وہ پھر انہی کا قصور ہے نا. نہیں آج یہ بھی اعظم جیسا شریف آدمی جو ہمارا دوست ہے وہ بھی ایک شوگر مل لے ڈوبا تھا. جی وہ بس لوگ پناما سے ڈرتے ہیں کہ بیچ میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے, صرف نام بیچ میں آ جاتا ہے. میں ذرا بٹالوی صاحب کی بات پہ جی جی تھوڑا بسم سا اللہ اعلان بسم کرتا اللہ. چلوں جی جی کہ بالکل ٹھیک فرما رہے جی. ہم اس سے سیاست سے پہلے بھی پروفیشنل وکیل تھے. جی سیاست میں آ کے ہم نے وکالت چمکائی نہیں, وکالت گوائی. مجھے صحیح کہہ رہے ہیں. صرف 10 سیکنڈ آپ سے اور چاہیے. سر میں آپ سے احتجاج کرتا ہوں کہ آپ نے نوجوان وکیل کہا. جی یہ عمر کے لحاظ سے آپ کو چھوٹے لگ رہے ہوں گے, تجربے کے لحاظ سے پاکستان کے 90% وکیلوں سے زیادہ یہ امپارٹنٹ ہے, امپارٹنٹ جگہوں پہ ہیں اور جگہوں پہ رہے. جی بالکل اسی وجہ سے تو آج ہمارے ساتھ ان سے مشورے لینے. نوجوان وکیل کہا رہا آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا. بٹالوی صاحب ہی میڈ مائی ڈے. چلیں جی اینی وے جو کہ بات, ہم پہلے بھی وکیل تھے اور ہمیں شاید سیاست میں آگے وکالت کو نقصان پہنچا اور فائنانسز کو بھی نقصان پہنچا, لیکن قوم کے لیے اور عوام کے لیے جو ہم سمجھے کہ بہتر اگر سروسز اللہ پاک نے اگر کوئی امانت دینی ہے تو اس کو ہم نے پورے طریقے سے ادا کیا اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. گزارش یہ کر چلوں کہ شاید پنجاب میں ایک ٹرینڈ ہے کہ پچھلے مور دین ڈیکیڈز ایک وزیر اعلیٰ صاحب بڑے وائبرنٹ اور بڑے سٹک اٹھا کے اور بڑے کیپ پہن کے بڑے ایک ڈراماٹک سٹائل میں, ہیٹ پہن کے بڑے ڈراماٹک سٹائل میں, تم سسپینڈ ہو, تمہیں ٹرانسفر کر دیا گیا, تم ایس ڈی ہو, اوے کیا کر رہے ہو. تو میرا خیال ہے کہ عوام کو شاید اور ہمارے تمام لوگوں کو عادت ہے اس قسم کے وزیر اعلیٰ کی. تو شاید بزدار صاحب بہت ہی زیادہ اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی خاموشی کا جو وہ تسبیح انہوں نے جو ہے وہ اوڑھ لی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید اسی کی وجہ سے, جس پہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ اس وقت بے اختیار ہے, اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ پر امپلیمنٹ کر سکے, بیکاز وہ پارٹی کی پالیسی لے کے چل رہا ہے جس پہ اس نے سوچ سمجھ کے سٹیپس لیتا ہے اور اگر بولتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے سارا کچھ کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی بات ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بٹالوی صاحب نے صحیح کہا, میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا کہ اگر انہوں نے کمیشنز کھائے اور یہ اورنج ٹرین بنائی, میٹرو بنائی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک چیز کھربوں اربوں کا نقصان ہو چکا ہے تو مزید مت کریں. دیکھیں آپ پبلک کے لیے اورنج ٹرین کو آپریٹو کر دیں, ٹھیک ہے. ہماری عوام یہ نہیں دیکھتی کہ فلانا جو ہے وہ سیاستدان وہ پیپلز پارٹی سے ہے, فلانا نون سے ہے, فلانا جو ہے وہ کیو سے ہے یا فلانا پی ٹی آئی سے ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ یہ دیکھتے ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ نیب بنائی گئی تھی ٹو ایکسپیڈائٹ the cases which are pending as regards the corruption or money laundering or anything which is beyond your assets آپ ہوتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس میں یہ لکھا ہو کہ آپ نے ود ان شارٹسٹ ٹائم 3 مہینے کے اندر اندر کنکلوڈ کر کے سارا کچھ آپ نے سزا جزا کر دینی ہے جی. تو اگر نیب نے ہی کروڑوں روپے لندن میں جا کے آپ نے خرچ کرنے ہیں اور آپ گئے ہیں ادھر پراپرٹیاں دیکھنے یہ وہ اور رپورٹ اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ 0 -0 -0 ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے نیب کی ضرورت ہے.
क्योंकि नैब से पहले भी यही कवानीन हमारी पाकिस्तान पीनल कोड में मौजूद हैं सजाएं देने के लिए। अगर आपने 20-20, 10-10 साल या 30-30 साल या आपने 5 साल उसको खींचना है जी। तो आप भाई उसको एक बहुत बड़ा लीडर प्राइम मिनिस्टर बना के दोबारा लेके आएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल अवाम को क्या दे रहे हैं आप? आपने कोई प्रॉपर्टी जब्त करनी, कोई हुकूमत पाकिस्तान के पास या अवाम के पास पैसा आ गया। जी। आगे आप देखें कि दुनिया का हाल क्या हो गया है, हमारे मुल्क के पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। जी। जिस तरह कोविड में हमारा इस वक्त जो आप देखें, आपकी बरादरी हो गई, साफी बरादरी हो गई या हमारी लॉयर्स कम्युनिटी हो गई, दे आर नॉट बीइंग पेड। हम तो अपना रोजगार, अपना जो एक ब्रेड एंड बटर है वो खुद ही अल्लाह पाक हमारी वो सफेद पोशी और इज्जत रखी बैठा है। बिल्कुल। अदरवाइज आप देखें, आपकी ब्यूरोक्रेसी देख ले, तनख्वाह ले रही है, वेदर इट इज कोविड, वेदर दे आर वर्किंग और वेदर नॉट, आप देख लें बिल्कुल बंद रहा था, बट महीने बाद तनख्वाह घर जा रही थी। आप इसी तरह अपने जितने जो कि सैलरीड लोग हैं वो सारों को तनख्वाह मिल रही है। क्या लॉयर्स को तनख्वाह मिल रही है? नो। क्या सहाफियों को तनख्वाह मिल रही है? नो। क्या एक जो रेडी वाला है या एक जो बैठा हुआ है बेचारा पेंट वाला है, क्या उसको कोई तनख्वाह मिल रही है? नो। सो जो आप कंसेप्ट लेके आते हैं रियासत मदीना का, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान साहब के पास इससे खूबसूरत ऑप्शन और वो नहीं मिलेगा कि वो अल्लाह से यारी और दोस्ती लगा ले, लोगों के घरों तक चले जाएं। नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, उनको को मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। आप यकीन करें, अल्लाह पाक आपकी गैब से मदद फरमाते हैं। अल्लाह पाक आपकी ऐसे इमदाद करते हैं कि ये पाकिस्तान का इस वक्त इससे बड़ा लीडर नहीं बन सकते। लेकिन बदकिस्मती ये कहा जाता है कि अगर आप जाएंगे तो आपको जो है वो असैसिनेशन कर दी जाएगी, बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अरे भाई, जब इजराइल ने आना है, उसने ना आपका गनमैन देखना है, ना उसने सुसाइड बॉम्ब देखना है, उसने आपकी रूह कब्ज करके लेके जाना है। तो लिहाजा इस वक्त टाइम है कि अल्लाह से दोस्ती करें, अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार करें, इश्क करें, मोहब्बत करें, उसके साथ खड़े हो जाएं। देखिए खुदा आपकी साथ कैसे खड़े हो जाते। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बल्कि खान साहब का भी यही कहना है कि जो सुकून है वो आपको पता कहाँ पर मिलता है, वो खान साहब ने भी ये कह दिया। तो जिस तरह बल्कि भाई आपने जिस तरह ये बात की कि वज़ीर आला जो है वो बेख्तियार है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है मुझे। तो जो बेख्तियार अगर कोई वज़ीर आला हो तो वो कोई काम कर सकता है? देखिए आप, मैं ये बटालवी साहब एग्री करेंगे। आप देख लें, आपका लाहौर का देख लें जी। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, आप लाहौर का रोड मैप देख लें, सारी सड़कें टूट गई हैं। बिल्कुल, कोई सड़कें नहीं बन रही। ठीक है, अब जो तलख चीज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी। आपकी ऑरेंज ट्रेन क्यों नहीं चली? ओ भाई, वो चूहे खा जाएंगी ट्रेन सारी की सारे अंदर, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने खड़ी कर दी है, आवाम के लिए चलाएं आप जी। अब आप अगर वो करेंगे, पॉइंट स्कोरिंग करेंगे कि इलेक्शन के वक्त हम चलाएंगे और फीते काटेंगे, खुदा का वास्ता इस चीज से बाहर आ जाए जी। अवाम का कुछ सोच लें, गरीब अवाम का सोच लें। आप भी वो, आप आए थे तब्दीली का नाम लेके, तब्दीली का नाम ये नहीं है कि आप और ज्यादा बुलडोज करें अवाम को और ज्यादा अवाम का बेड़ा गर्क कर दें। अब अगर सारे ही काम कोर्ट्स ने करने हैं तो फिर आप घर जाके बैठ जाए। नहीं, बिल्कुल, ये जिस भी तरह साकिब निसार साहब सुओ मोटो लेते रहे, और आप देखें उनके दौर में जब सुओ मोटो होते थे तो उस पे पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी मुतहरक हो जाती थी, और वो काम जो सुप्रीम कोर्ट के करने वाले बिल्कुल नहीं थे, जो इस पाकिस्तान की क़यादत के करने वाले थे, वो काम फिर जुडिशरी करती है। बिल्कुल नहीं, जहाँ पर आपने इतनी, आप लोगों के लिए बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर, आपके लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। अगर आपकी बात करें, वकीलों की बात करें, और स्पेशली अगर अभी कोरोना की बात कर लेते हैं, कोरोना में क्या हेल्प की है गवर्नमेंट ने वकीलों की? क्योंकि वो पूरा दिन आप लोग वहाँ पर होते हैं, कोर्ट्स में होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए क्या SOPs या क्या आपके लिए हेल्प की गई है? सिर्फ खामोशी? इससे बेहतरीन मैं जवाब आपको दे नहीं सकता। नाज़रीन, आप बिल्कुल देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी गई है वो सिर्फ खामोशी है। यहाँ पर बलक साहब ने खुद कह दिया। तो आप क्या देखते हैं बलक साहब, जो ये सिर्फ खामोशी तो बहुत नहीं है? देखिए, गुजारिश ये है कि इनको चाहिए, इस वक्त हमारी वो कम्युनिटी है, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ पंजाब बार जी जी, बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्शन। और मैंने तो उसमें यही डिसाइड किया, हमारी फैमिली ने, मेरे वालिद साहब ने, भाइयों ने मिलके, कि भाई इंस्टेड ऑफ ये पोस्टर्स, बैनर्स और खाने, स्टॉप डूइंग दैट। यस, खामोशी से अल्लाह की राह में जो आपका गयूर गैरतमंद किस्म के आपके लॉयर्स हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो उनकी आप अपनी कैपेसिटी में, अपनी औकात में रहते हुए उनको आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, हमने तो वो किया। हमने तो ना कोई फेसबुक पे लगाया और ना लगाना पसंद करते हैं और ना इसको अच्छा समझते हैं जी। तो इस तरह अपनी कम्युनिटी की हमने मदद की। बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी इस वक्त सैनिटाइजर्स, मास्क
اور یہ گلوز پوری قوم کو دے, نہ کہ صرف لائرز کو. جی اور جب تک کووڈ چل رہا ہے آپ کے پاس پیسے, میں نے کہا اللہ آپ کی مدد کرے گا, ارادہ کر لیں آپ یقین کریں. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں تم ارادہ کرو گے تمہاری اپنے چھپے اور ظاہر خزانے سے مدد کروں گا. پتہ نہیں ہمارا ایمان اپنے خدا پر اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے. جی تو آپ یقین کریں ان کو چاہیے کہ ابھی 25,000 یا 20,000 پر منتھ لگا دیں. جی جو بھی کمیونٹی ہے, جو بھی بندہ ہے, آپ دیکھ لیں, اگر کسی کے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, بالکل مت دیں اس کو. جی اور اگر کوئی سفید پوش ہے بیچارہ, کرائے کے گھر میں رہتا ہے یا رہتی ہے, جی جو بھی ہے, آپ ان کو 20-25,000 روپے دے دیں جب تک یہ کووڈ چل رہا ہے. تو اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح چیک کریں؟ اب فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے وہ آؤٹ آف کنٹری پہ رہتا تھا زیادہ, اس کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے, اس کے پاس بائک ہے, تو اس کو تو وہ الاؤ نہیں کریں گے, جس طرح یہ پہلے مڈالوی صاحب بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ گورنمنٹ نے جو ایس او پیز یا جو ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ ان کی بائک نہیں ہونی چاہیے ان کے نام پر, ان کا پاسپورٹ نہیں ہونا چاہیے, پھر اس کو وہ الاؤ کریں گے یہ 12,000 روپیہ جس طرح انہوں نے احساس پروگرام میں دیا. تو یہ جو سارا پلان اللہ کرے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح ہی ہو جائے. تو میں دوبارہ بٹالوی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ سر کل جو ہم نے پروگرام بھی کیا تھا اس کے اوپر ہم نے کے الیکٹرک کے بارے میں بھی بات کی, اور آپ نے بھی بہت زیادہ بات کی تھی, اور جو آپ نے مشورے دیے تھے وزیر اعظم پاکستان کو, تو الحمدللہ کل انہوں نے نوٹس لے لیا اس کے اوپر, اور انہوں نے کے الیکٹرک اور یہ کمیٹی بنا دی کہ چیک کیا جائے, اور جو غلطی پر ہے, جس کی غلطی ہے, جس کی وجہ سے عوام پس رہی ہے, اس کو سزا دی جائے. تو سر یہ تو پہلے سب سے پہلے بٹالی صاحب آپ کو بہت اپریشیٹ سر کہ آپ کے اس پوائنٹ اور آپ کی جو آواز ہے وہ بلند ہوئی, اور عوام شاید امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تھوڑی سی بہتر اور سکون میں آ جائے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ صرف نوٹس لے لینا یہ کافی ہے؟ جس طرح کہ پہلے بھی خان صاحب نے نوٹس لیے تو مہنگائی بڑھ جاتی تھی, تو اب کی بار نوٹس سے کچھ پازیٹیوٹی آئے گی؟ فیضان, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ زیادہ امپارٹنٹ پرائم منسٹر کے نوٹس کی بجائے نیب کا نوٹس ہے. یس کہ نیب نے اس کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. جی نیب کو کچھ کہیں بھی پتہ کرنے کی ضرورت نہیں, ڈان اخبار اٹھا لے, جی امریکہ کا وہ میگزین اٹھا لے, جی انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے, اور ان کے جو شریف میڈیکل سٹی کا اکاؤنٹ منگوا لے, جی اس میں پوچھے کہ یہ $20 ملین کیا آپ کو کہیں سے جہیز میں ملا تھا, جی کس کے لیے, کس بات کے لیے دیا انہوں نے, کس جی چیز کا تحفہ دیا $20 ملین, جی اور اس میں عارف نقوی شامل جی اور ابراج گروپ شامل. جی خیال یہ رہے کہ عارف صاحب کو تقریباً 2-3 سال امریکہ میں جیل میں رہے ہیں اسی جرم میں, جی اسی جرم میں, رائٹ, اور ابراج گروپ اسی جرم میں بلیک لسٹ ہو گیا دبئی سے بھی. رائٹ. تو پھر باقی تحقیقات کی ضرورت کیا نہیں, رہ تو جاتی آپ کو ہے؟ کیا لگتا ہے اگر یہ نیب انویسٹیگیٹ کرے گی تو اس کا کوئی رزلٹ آئے گا سر؟ انشاءاللہ کیونکہ نیب اس جس طرح وہ نیب کہتی ہے کہ ہمیں ثبوت فراہم نہیں کرتے, ہمارے ساتھ یہ ملتے نہیں, عدالت میں نہیں آتے. یہاں میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ نیب کا اپنا قصور ہے. نیب کا قصور کیا ہے مجھ سے وہ بھی سن لیں. جی جی بسم اللہ. کوسا صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے جی کہ سب سے امپارٹنٹ چیز کسی بھی کیس میں وہ ایف آئی آر ہے اور تفتیش ہے. جی ایف آئی آر قتل کے ملزم کو بھی بری کرا دیتی ہے, جی اور تفتیش اس کو دوبارہ کٹہر میں لے آتی ہے جی اگر تفتیش ٹھیک ہو تو. جی لیکن یہاں نیب کے پاس نہ کوئی ریفرنس لکھنے والا اچھا بندہ ہے, جی اور نہ تفتیش کرنے والے اچھے تفتیشی ہیں. جی انہیں چاہیے یہ تھا کہ پولیس کے ریٹائرڈ ایس پی, ڈی ایس پی جی جو نیچے سے بھرتی ہو کے گئے ہوں, جن کی شہرت اچھی ہو, جی جن کا پتہ ہو کہ یہ تفتیشی ہیں, جی اور پولیس کو ایک ریپوٹیشن چل جاتی ہے کہ فلانا بہت اچھا تفتیشی ہے. جی جی کھوسا صاحب بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک نام ہوتا ہے. ڈالوی صاحب بات وہیں پہ آگے جو میں کر رہا تھا, اگر یہ کرنا تو پھر نیب کی ضرورت نہیں ہے. نیب ایک عوام کے اوپر ایک ایکسیسو برڈن ہے, بوجھ ہے, ایک بلیک میلنگ ہے. جی میں بڈالی صاحب صرف 2 منٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں بڈالی صاحب صرف 2 منٹ دیجیے گا, پروڈیوسر صاحب بار بار بریک کا کہہ رہے ہیں, صرف 2 منٹ دے دیں. ان بندوں کو ہائر کرے اپنی ٹیم میں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو تفتیش دے, ہائر کر کے اپنے ملازم رکھ کے ان سے تفتیش کروائیں. جی ناظرین, یہ گفتگو یہاں پر چلتی رہے گی. اس کے بعد جو بلک صاحب یہاں پر بیٹھے ان سے بھی ہم پوچھیں گے, کچھ قانونی باتیں بھی پوچھیں گے گورنمنٹ سے. جس طرح وزیر ہوا بازی نے کچھ بیانات دیے تھے اور آگے سے ڈی جی سی اے نے بھی بیان دے دیے, وہ قانونی اس کی کیا حیثیت ہے یہ بھی ان سے جانے کی. شارٹ بریک لیتے اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے.